السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آ گیا جس کا پاکستانیوں کو شدت سے انتظار تھا۔ ایسی وزارت خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا، اس کی صدارت عمران خان نے کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے افتتاحی تقریر کی۔ تقریر میں وزیر اعظم نے کن مسائل کے بارے میں بات کی؟ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ OIC کا وزارت خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہو گیا ہے، جس میں تقریباً 30 ممالک کے وزارت خارجہ شریک ہو رہے ہیں۔ اجلاس کی افتتاحی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ OIC فلسطین اور کشمیر کے معاملوں میں ناکام ہو چکی ہے، 70 سال سے ویسے کے ویسے ہیں۔ کہا کہ اسلام کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اسلام مکمل امن کا درس دیتا ہے۔ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ جہاد کا تصور بھی دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں موجود مختلف ممالک میں موجود مسلمانوں کو فوبیا کا شکار ہونا پڑتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں مکہ مسجد میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں بہت سے مسلمانوں کی جانیں گئیں۔ اس کے بعد عراق کی مسجد میں ایک شخص نے کلہاڑی کے ساتھ حملہ کیا، جس میں وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ممالک کی آبادی اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے برابر ہے، لیکن اس میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ ہم سے میں 10 گنا کم ہے، لیکن وہ ایک اتحاد میں ہے، کسی گروہ بندی کا شکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ OIC کو چاہیے کہ وہ ان دونوں ممالک کی جنگ بندی کروائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم ہے کہ یہ مسلمان ممالک میں آپس میں ہونے والے اختلافات کو حل کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا، جو کہ غلط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9/11 کے بعد اسلامی فوبیا کے واقعات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں اسلامی فوبی منایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے تمام اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یہ قرارداد بنائی اور پاکستان کو قرارداد پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اقلیت مسلم ممالک میں قانون کے مطابق مساوی شہری ہیں، مسلمانوں کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یورپ میں جا کر دیکھا، انہوں نے مسلم قوانین کو اپنا لیا ہے، ترقی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان ممالک میں ابھی تک ان قوانین کو اپنایا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ پستی کی طرف شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہم 1.5 ارب آبادی ہے، لیکن ہماری سنی ہی نہیں جاتی۔ کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے بنیادی مسائل تک غصب کر لیے ہیں۔ فلسطین پر جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے، اس پر مسلم ممالک نے کچھ نہیں بولا۔ دن دہاڑے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کشمیریوں کا تشخص اور جغرافیائی حیثیت بھی چینج ہو رہی ہے، کوئی ملک بھی اس پر آواز اٹھانے کا اہل نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم متحد ہو کر ایک آواز نہیں اٹھاتے، اس وقت کوئی بھی ملک ہماری آواز نہیں سنے گا اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو مستحکم کرنا ہوگا اور افغانستان کی امداد کرنی ہوگی۔ افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مستحکم حکومت ہی افغان دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ افغان لوگ فخر کرنے والے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کو کسی بھی قیمت میں رکھنے والے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ چین اور مسلم دنیا مل کر کیسے اور یوکرین کی جنگ کا خاتمہ کرواتی ہے، تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں غیر جانبدارانہ رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں غیر جانبدار رہ کر اور کسی بلاک میں شامل ہوئے بغیر کا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ماڈریٹ مسلمان کہنے کا؟ کیا مطلب ہے کہ اسلام میں کہیں نہ کہیں مسئلہ موجود ہے، ہمیں سب نے مل کر حل کرنا ہے۔ اسلام سب کے لیے ایک ہے۔ اسلام روشن پسند، جدت پسند، انتہا پسند اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام صرف ایک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر انہوں نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ موبائل فون پر جنسی مواد موجود ہے۔
سے جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں، طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچوں پر جنسی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیا انقلاب معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔